خالد محمود ہے میرا نام جناب. میں سعودی عرب میں آیا ہوں، مکہ مکرمہ میں. تو یہاں تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا مجھے آئے ہوئے، تو کام میں جو ہے نا مستقل دشواری آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے. تو اس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایسی کون سی وظائف پڑھوں یا کوئی ایسی نماز میں کوئی چیز پڑھوں کہ جس میں یہ میرے حالات بہتر ہو جائیں. مکہ مکرمہ میں یہ اس طرح بھائی ہیں جو غالباً یہ کام میں ان کو دل نہیں لگ رہا، یہی سوال ہے نا؟ دشواری آ رہی ہے بابا جی ہاں، یہی دشواری آ رہی ہے. اب کس طرح کی دشواری آ رہی ہے، کام کس طرح کا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے. نہیں، دشواری اور پریشانی آ رہی ہے. کس طرح کی ہیں پریشانیاں؟ بہت طرح کی پریشانی ہوتی ہیں. بعض اوقات اپنے ہاتھوں کی ابھی کی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہوتے. تو اب یہ تو ڈاکیومنٹس کی دشواری تو ہم دور نہیں کر سکتے، یعنی کہ ایسا وظیفہ بھی ظاہر ہے کہ وہ قانونی کارروائی تو پوری کرنی پڑے گی جو جائز کارروائی ہے. وہ بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں کہ کام صحیح جانتا نہیں ہوتا آدمی تو پھر وہ کام پہ لگ جاتا ہے، تو یہ دشواری تو یہ تو ہے بھی جائز بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کام نہیں جانتا اور نوکری کرے گا تو اس کا وہ یہ کام کر نہیں سکے گا، اور کام نہ کر سکنے کے باوجود وہ بولے گا میرے کو پوری تنخواہ دو، تو تنخواہ بھی لے گا. بعض جگہ مل جاتی ہے تنخواہیں ترکیب سے، تو یہ تو ویسے ہی شرعاً ناجائز ہے. تو اس طرح ڈاکیومنٹ بھی پورے نہ ہونا اور جس میں ذلت کا اندیشہ ہے کہ پکڑے جائیں گے، ذلت ہوگی، رشوت دینی پڑے، یہ بھی ناجائز ہے. تو اس لیے ہر وہ قانون جو ہے وہ اپنایا جائے گا کہ جس میں ذلت کا خطرہ ہو اور شرعاً کوئی اس میں ممانعت نہ ہو، چاہے وہ قرآن و حدیث سے وہ قانون ثابت ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ جو ثابت نہ بھی ہو، جیسے بہت سارے ٹریفک کے قانون، ذرا اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھی نا، گھوڑے اونٹ پر سواری ہوتی تھی. تو اب یہ کاریں بسیں، تو یہ ٹریفک کے قانون جو ہے وہ تقریباً مطلب سمجھ میں آتے ہیں. 1 وے ٹریفک ہے تو ادھر رک جاؤ، تو یہ اسٹاپ آیا تو آہستہ ہو جاؤ، تو اتنی اسپیڈ رکھو، یہ سب ہمارے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں واقعی. ورنہ ایکسیڈنٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہو ہی رہے. جو احتیاط نہیں کرتا اور ٹھاک کر کے ٹھوک دیتا ہے تو مارا جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، اپنی کار کا کنڈا کر دیتا ہے. اسکوٹر والا پھر بیچارہ بعض اوقات کومے میں چلا جاتا ہے. تو یہ بعض اوقات یہ کہ وہ احتیاط نہیں کرتے تو پھنس جاتے. تو بے شمار قانون دنیا کے جدید قانون جو ہیں وہ اسلام سے نہیں ٹکراتے، تو نہیں ٹکراتے. صحیح ہے، اس پہ عمل کیا جائے، کرنا ہوگا. بلکہ جبکہ کوئی وہ خطرہ ہے کہ اپنی عزت چلی جائے یا پکڑے جانے کا اندیشہ ہے، جھوٹ بولے گا، جیل کے سریوں کے پیچھے جائے گا، یا تعزیر بالمال میں مبتلا ہوگا، یعنی کہ ڈنڈ اس کو دینا پڑے گا. اور ڈنڈ ہمارے یہاں جائز بھی نہیں ہے، ڈنڈ لینا بھی جائز نہیں ہے. تو ایسی حرکت کرے کیونکہ ڈنڈ دینا پڑ جائے. جرمانہ، ڈنڈ مانے فائن. تو اگر ان کا جائز کام ہے اور جائز طریقے سے یہ نوکری پر لگے ہوئے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کا دل لگا دے، ان کا دل لگ جائے اور یہ اپنی حلال اور آسان روزی کمائیں، نمازوں کی بھی پابندی نصیب ہو، مدنی چینل بھی مستقل دیکھتے رہیں، اور جہاں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہوتے ہیں ان میں بھی حصہ لیں، اجتماعات میں بھی حاضری دیا کریں اگر میسر ہوں. اور روزی میں کشادگی کے لیے، برکت کے لیے ایک عمل چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عشاء کے فرض پڑھ کر 2 سنتیں پڑھ لیں، اور وطر سے پہلے اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ یا لطیف ہو 111 بار پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر دیں، اور گردن کے نیچے جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے، سینے کا اوپری حصہ، اس پر یہ ہاتھ پھیر لیں. اس کے بعد چاہے تو وطر پڑھ لیں، چاہے تو رات کو دیر سے پڑھیں وطر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.